حضرات کل کچھ ضروری اعلانات سماعت فرما لیں۔ پہلے تو یہ کہ اس مجلس کے فوراً بعد یعنی بعد نماز مغربین افضل محل کی مجلس ہوگی، اور اس کے بعد حسینیہ افسر جہاں میں جو مجلس اعزا جس کو چھوٹے بھائی عباس مرتضیٰ ناصر سعید صاحب خطاب کر رہے ہیں وہ مجلس ہوگی۔ اس کے بعد یہاں شب عاشور کی مجلس ہوگی، اور مجلس شب عاشور کے سلسلے میں خصوصی طور پہ یہ گزارش کروں گا دستبستہ کہ کچھ لوگ جو ہے وہ بہت عجیب و غریب انداز سے یعنی نمایاں ہونے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر وہ فضیحت کا باعث ہوتا ہے۔ یعنی کوئی آدمی 10 دن نہ دکھائی دے اور اچانک شب عاشور یہاں بیٹھا ہو تو وہ کچھ باتیں بہت عجیب ہوتی ہیں۔ تو بہرحال جو ہے کیونکہ شب عاشور ان سب چیزوں کا موقع نہیں ہوتا ہے، اس لیے یہ پہلے سے ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے کہ جو لوگ خما کا ماتم کرنا چاہ رہے ہیں وہ لوگ آگے آئیں، وہ سب اچھا رہتا ہے۔ لیکن ذرا سا میں نوجوانوں سے خود گزارش کروں گا کیونکہ آپ ہی لوگوں کے سہارے پہ مجلسیں ہوتی ہیں، تو لہذا آپ لوگ خود ذرا انتظامات میں پیش رہیے اور ہر چیز میں آپ لوگ ساتھ شریک رہیے ہم لوگوں کے۔ دوسری بات یہ کہ ٹی وی پر شام غریبہ کی مجلس 10:30 بجے آئے گی، ڈی ڈی نیشنل پر، ڈی ڈی اردو پر، ڈی ڈی بھارتی پر اور ڈی ڈی یو پی پر بھی اس کے فوراً بعد مجلس شام غریبہ آئے گی۔ 11ویں محرم کو افضل محل کے امام باڑے میں 7:30 بجے مجلس سیوم سید الشہداء برپا ہوتی ہے، ایک پرانی مجلس ہے وہاں، تو اس مجلس میں بھی 7:30 بجے آپ حضرات سے شرکت کی گزارش ہے۔ اس کے علاوہ 13 اور 14 محرم کو کاظمین میں مندو صاحب کے عزاخانے میں مجلس اعزا منعقد ہوگی، تو 13 محرم کی مجلس کو میں خود خطاب کروں گا، اور 14ویں محرم کی جو مجلس ہوگی اس کو برادرم مرتضیٰ ناصر سعید خطاب کریں گے۔ اس کے علاوہ جو خمسہ ہے جس کا میں نے اعلان کیا تھا، جس کو ہمارے بڑے بھائی جناب عباس ارشاد صاحب خطیب انقلاب اس مجلس سے خطاب کریں گے، اور کل 10ویں محرم جو شب میں یہاں مجلس ہوتی ہے وہ متصل ہوگی مجلس شام غریبہ جو غفران مآب کے امام باڑے میں ہوتی ہے، اس کے فوراً بعد یہاں مجلس ہوگی۔ اب جیسے ہی مجلس وہاں ختم ہو جائے گی تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ مجلس یہاں شروع ہو جائے گی۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یفرح منع والجمود ولا یبدیہ اعطاء والجود اذ کل معط منتقص سواہ وکل مانع مذموم ما خلاہ هو المنان بفوائد النعم وأوائد المزید والقسم ما اختلف علیہ دہر فیختلف منہ الحال ولو كان في مكان فيجوز عليه الانتقال جلت عظمته والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ ایک صلوات اما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد ومتقن خطابه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد وآلہ۔ حضرات اور محرم کی 9ویں تاریخ ہے، آپ حضرات سے دستبستہ گزارش ہے جیسا کہ پہلے بھی اعلان کر چکا ہوں کہ اس عشرے کے بانی آیت اللہ علامہ میر حامد حسین موسوی صاحب ابقات الانوار، ان کے والد بزرگوار صاحب تشید المتائن مفتی محمد قلی موسوی صاحب اور صاحب ابقات کے بیٹے علامہ ناصر حسین موسوی ملقب بن ناصر الملت، اور ان کے بڑے فرزند سید محمد نصیر موسوی جو مدفون ہے کربلا معلیٰ عراق میں باب رجا حرم سید الشہداء کے صحن میں، اور سرکار سید الملت کے جن کے نام سے یہ حال یہاں شیعہ کالج میں بنا ہے،
ان سب کی ارواح کے ایصال ثواب کے لیے 1 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ قل اللہ کی گزارش. ایک صلوات عنایت کریں محمد والے. حضرات، قرآن مجید کی جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف مسلسل حاصل کیا جا رہا ہے، ارشاد رب العزت کہ ہم نے آدم کو چنا، ہم نے نوح کو چنا، ہم نے آل ابراہیم کو چنا، ہم نے آل عمران کو چنا عالمین میں. اور اس کے ذیل میں ٹوٹے پھوٹے الفاظ اور آل محمد کا ذکر کرنے کا شرف و سعادت مجھے حاصل ہوتی رہی. اور آج یہ تقریباً اختتامی مراحل ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ شب عاشور کی مجلس تو صرف مصائب کی مجلس ہوتی ہے. اور میں نے عرض کیا کہ آدم کو چنا مگر آدم کی اولاد کو نہیں چنا، نوح کو چنا مگر نوح کی اولاد کو نہیں چنا، آل ابراہیم کو چنا اس لیے چنا کہ آل ابراہیم میں آخری رسول آئے گا، اور آل عمران کو چنا تو اس کا نتیجہ یہ ہوا اس لیے چنا کہ ان میں 12 امامتیں آئیں گی. جب خدا چنتا ہے، جب خدا مصطفیٰ قرار دیتا ہے، جب خدا کسی کا انتخاب کرتا ہے تو اس انتخاب پر ظاہر سی بات ہے کہ کہیں یہ نہیں ہوتا کہ کوئی پچھتاوا ہو. ظاہر سی بات ہے کہ ہمارا انتخاب اور ہوتا ہے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد. اس کو صحیح کر لیجیے. اس کو صحیح کرنا ہے. اس کو چلیے اب ذرا سا وقفہ ہو گیا ہے تو میں صرف یہ عرض کر دوں کہ جتنے بھی یہ چینل والے ہیں جنہوں نے بھی مجلس کو کور کیا ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہی ہیں جو اس قابل نہیں ہوتے ہیں کہ گھروں سے نکل پائیں، مجلسوں میں شرکت کر پائیں، تو ان سب کا شکریہ. خدا ان سب کے ان کی توفیقات میں اضافہ کرے. اور اب تو چھوٹے چھوٹے بچے بھی ماشاءاللہ موبائل لیے ہوئے، اور ایک بچے نے آگے بھی مجھے پرچہ دیا وارث اعضا یوٹیوب چینل. ماشاءاللہ سے میں دعا کروں گا کہ دھیرے دھیرے یہی ترقی کرتے جائیں. اور ظاہر سی بات ہے مجلسیں نشر ہوں، مجلسیں عزائے حسین ہیں، اس لیے کہ عزاداری جو ہے وہ کسی کی محتاج نہیں ہے، بلکہ اس لیے عزاداری کسی کی محتاج نہیں ہے کہ حسین کسی کے محتاج نہیں ہے. حسین کسی کے محتاج نہیں ہے. زمانہ ضرور ہمیں حسین کا محتاج نظر آتا ہے. یہ حسین وہ حسین ہے کہ جن کے سائے میں آدمیت کو پناہ ملتی ہے. یہ حسین وہ حسین ہے کہ جو نوح کے بنائے ہوئے سفینے کے نگہبان ہیں. یہ حسین وہ حسین ہے کہ شہرگ اسماعیل پر جن کا احسان ہے. حسین کسی کے محتاج نہیں ہے. یہ حسین وہ حسین ہے کہ جن کے اکبر کے صدقے میں اذانیں زندہ ہیں. یہ حسین وہ حسین ہے کہ جن کے عباس کے صدقے میں علم بلند ہے. حسین وہ حسین ہے کہ جن کے اصغر کی مسکراہٹ نے ہر زمانے کے ہرملا کو قتل کر دیا. ایک صلوات پڑھے بآواز بلند محمد وآل محمد. گفتگو شروع کر رہا ہوں آپ حضرات کی اجازت سے. دیکھیے کل کی گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کو نبوت عطا ہوئی، اور میں نے عرض کیا تھا کسی مجلس میں کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی جب تعمیر کر رہے تھے بیٹے کے ساتھ تو پتھر پہ جو پتھر آخری پتھر تھا وہاں کھڑے ہو کے رسول کی آمد کی دعا مانگی. اور فرما رہے ہیں آپ وہ دعا مانگی تھی
یہاں جب نبی پیدا ہوئے تو قرآن نے کہا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ نے مومنوں پر احسان کیا ہے، اللہ کافروں پر احسان نہیں کر رہا ہے، اللہ منافقوں پر احسان نہیں کر رہا ہے، اللہ مشرکوں پر احسان نہیں کر رہا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ نے وہ خلیل کی جو دعا تھی اس کا نتیجہ ہے، اللہ نے مومنوں پر احسان کیا ہے کہ ان میں رسول کو بھیجا۔ رسول کس میں آیا ہے؟ رسول مشرکوں میں نہیں آیا ہے۔ ہاں مشرکوں کے شہر میں آنا اور ہے، لیکن رسول مشرکوں میں نہیں آیا، رسول کافروں میں نہیں آیا، رسول مومنوں میں آیا۔ اب کل کی گفتگو آپ کے ذہن میں محفوظ ہوگی کہ نبی کے ماں باپ، ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہمارے مذہب کا عقیدہ کہ نبی کے ماں باپ کافر نہیں ہوتے، اور فرما رہے ہیں آپ عجیب الطرفین کی اولاد نبی نہیں ہوتی، عجیب الطرفین، اور فرما رہے ہیں نجیب الطرفین تو سنا ہوگا آپ نے، جو عجیب الطرفین ہوتے ہیں ان کی اولاد نبی نہیں ہوتی۔ توجہ چاہ رہا ہوں، غور کر رہے ہیں آپ، نبی کن میں آیا؟ مومنوں میں۔ تو لوگ سوال یہ کریں گے کہ صاحب اگر پہلے سے لوگ مومن تھے، اور فرما رہے ہیں آپ اگر پہلے سے لوگ مومن تھے تو نبی مسلمان کرنے کس کو آئے تھے؟ بھائی بڑا ویلڈ کوشچن ہے، اور فرما رہے ہیں آپ مگر سوچ کے آیا ہوں، ویلڈ آنسر بھی سوچ کے آیا ہوں، اور اگر آنسر ویلڈ نہ ہو تو زیرو دے دیجئے گا۔ اور فرما رہے ہیں آپ ایک طبقہ وہ تھا جو مومن تھا، جن میں آیا رسول، جن کے لیے ابراہیم نے دعا کی تھی پروردگار میری نسل میں امت مسلمہ قرار دے، لہذا نسل تھی امت مسلمہ، اغیار تھے وہ، یعنی غیر الگ، نسل ابراہیم الگ، نسل ابراہیم میں رسول آیا، لہذا اعلان کیا قرآن نے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ نے مومنوں پر احسان کیا ہے کہ ان میں رسول کو بھیجا ہے۔ تو کچھ مومن تھے باقی کافر تھے، تو کچھ تو فرق ہونا چاہیے، لہذا جو پہلے سے مومن تھے وہ علیہ السلام کہلائے، جو بعد میں ہوئے رضی اللہ کہلائے۔ اس سے بہتر ایک صلوات عنایت کریں محمد و آل محمد۔ اے خدا کی قسم، کہ 4 دینار تھے مولا علی کے پاس، 4 دینار۔ اب پھر کہوں تو میرے نوجوان جو ہے وہ مسکرانے لگتے ہیں کہ 3 نہیں تھے، 4 دینار تھے مولا علی کے پاس، مولا علی کے پاس 4 دینار تھے۔ ایک رات میں صدقہ کر دیا، ایک دن میں صدقہ کر دیا، صبح ایک نے نہیں مانگا، مگر مولا نے دیکھا، بھائی ظاہر سی بات ہے کہ جس کی تلوار شجرے دیکھ کے چلتی ہو وہ مستحق کو نہیں پہچانے گا۔ تو ہم جیسے ہوتے ہیں کہ لوگ بیوقوف بنا کے کچھ بھی کہہ دیں ہم مان لیں، وہ امام وقت ہیں، کہا بھائی یہ مستحق ہے، دے دیا، اور ایک کو اس نے مانگا، دے دیا۔ تو 4 دینار تھے، ایک رات میں گیا، توجہ فرما رہے ہیں آپ، ایک دن میں گیا، ایک مخفی طور پہ گیا، ایک نے مانگا دے دیا، 4 دینار صرف ہو گئے۔ اب وہ اور لوگ ہوتے ہیں جو اکڑ اکڑ کے کہتے ہیں کہ 4 دینار تھے تو میں نے آج جو ہے وہ عطا فرما دیے۔ میں نے پہلے دوسری محرم کو عرض کیا تھا کہ 9 دولتیے اور ہوتے ہیں اور خاندانی رئیس اور ہوتے ہیں، اور فرما جو کھلا کے سنائے اس کے یہاں نہ جائیے گا، اور فرما رہے ہیں جو کھلا کے سناتا پھرے اس کے یہاں نہ جائیے گا۔ لیکن مولا کیسا ہوتا ہے، مولا کیسا ہوتا ہے، امام کیسا ہوتا ہے، اور ہم جس کو امام مانتے ہیں وہ کیسا ہوتا ہے کہ امام تو دے کے خاموش ہو گئے، قرآن بولنے لگا،
ایک مرتبہ نبی منبر پہ گئے، کہنے لگے آج تم میں سے کس نے صدقہ دیا ہے؟ اب ظاہر سی بات ہے کہ جس نے دیا تو وہی اٹھ کے کھڑا ہوا، کہا انا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول۔ مولا اٹھے، کہا میں نے دیا ہے۔ کہا یا علی کہ تم نے کس طرح سے صدقہ دیا ہے؟ صدقے کی ترتیب کیا تھی؟ کس انداز سے صدقہ دیا ہے؟ ذرا ہم کو بھی تو بتاؤ۔ بلکہ نبی یہ بتا رہے تھے کہ ذرا ان کو بھی تو سناؤ۔ دیکھیے امام کسے کہتے ہیں، غور فرما رہے ہیں آپ، امام کسے کہتے ہیں، حجت خدا کسے کہتے ہیں، اولی الامر کسے کہتے ہیں؟ سنیے، کہا کس طرح سے صدقہ کیا ہے ذرا بتاؤ۔ کہا اللہ کے رسول 4 دینار تھے، ایک رات میں دے دیا، ایک صبح دے دیا، ایک اعلانیہ دے دیا، ایک اخفائیہ دے دیا۔ کہا اچھا تبھی قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ۔ کچھ ایسے ہیں جو رضائے رب کی خاطر رات میں بھی صدقہ دیتے ہیں، دن میں بھی صدقہ دیتے ہیں، صبح بھی دیتے ہیں، اعلان کر کے دیتے ہیں، چھپا کے دیتے ہیں۔ اور فرما رہے آپ تو علی نہ بولیں گے، قرآن بولے گا، اور قرآن جن کے فضائل بیان کرے۔ الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، یہ قرآن کی آیت مولا علی کے زکوٰۃ دینے پہ دلیل ہے۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع یذکر فیہا اسمہ بالغدو والآصال رجال، یہ قرآن کی آیت مولا علی کی گھر کی بلندی پہ دلیل ہے۔ اور فرما رہے ہیں آپ سنتے چلیے گا انما انت منذر ولکل قوم ہاد، اے میرے حبیب تم منذر ہے، ہر قوم کے لیے ہادی ہے۔ یہ مولا علی کے ہادی ہونے پہ دلیل ہے۔ اور فرما رہے ہیں آپ والشمس والضحیٰ والقمر اذا تلاہ، یہ آیت مولا علی کے خلیفہ بلا فصل ہونے پہ دلیل ہے۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، یہ مولا علی کی سخاوت پہ دلیل ہے۔ والذین معہ اشداء علی الکفار، یہ مولا کی شجاعت پہ دلیل ہے۔ سلطان النصیرہ، یہ مولا علی کی ولادت ظاہری پہ دلیل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ مولا علی کی وسعت علمی پہ دلیل ہے۔ اور فرما رہے قل ھذہ سبیلی، اے میرے حبیب کہہ دو یہ میری سبیل ہے، یہ مولا علی کے سبیل ہونے پہ دلیل ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، یہ مولا علی کے گواہ ہونے پہ دلیل ہے۔ اور فرما رہے ہیں وہ اور ہوتے ہیں کہ جن کے بارے میں روایتیں گڑھی جائیں، اور قرآن جن کا قصیدہ پڑھے وہ اور ہوتے ہیں، وہ ویسے نہیں ہوتے۔ اور فرما رہے ہیں آپ قرآن جن کا قصیدہ پڑھ رہا ہو، ہم کو تو یہ بھی نہیں معلوم ہے، یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ دیکھیے میں نے عرض کیا تھا عربی جاننا ہو رہے، عربی جاننا ہو رہے۔ قل کفیٰ باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب، ان نبی کی گواہی پہ بھی دلیل ہے۔ ہزاروں آیتیں قرآن میں نازل ہو رہی ہیں۔ دیکھیے آیت آنے کے بعد عمل کر رہے ہیں تو مسلمان ہیں، آیت آنے سے پہلے عمل ہو رہا ہے تو امام ہیں۔ بھائی مشاہدہ کرنا ہے، بھائی رسول نماز پڑھا رہے ہیں، رسول نماز پڑھا رہے ہیں، صفیں لگی ہوئی ہیں، امام کسے کہتے ہیں؟ اور امام بھی وہ نہیں، میں نے عرض کیا تھا نا وہ وقف بورڈ والا نہیں، وہ غدیر والا، وہ کیسا ہوتا ہے جو اللہ کے ارادے سے مرتبط ہو۔ یہاں نبی نماز پڑھا رہے ہیں، ایک فقیر آ گیا، اے پروردگار تیرے گھر کے باہر آ کے کھڑا ہوں، مانگ رہا ہے۔ جو ظاہر سی بات ہے کہ جب سب نماز میں مصروف ہیں تو کچھ تو ایسے تھے کہ کہیں بھی مصروف نہ ہوتے، کچھ تھا ہی نہیں۔ ارے یہ نہیں مجھے کہنا چاہیے، یہ نہیں کہنا چاہیے، میں مفت کا مال پا کے غنی ہو جانے والے اور ہوتے ہیں، اور ختیجہ کی طرح باپ سے وراثت میں مال پانے والے اور ہوتے ہیں۔ اور فرما رہے ہیں آپ ہر جنگ میں اس لیے شریک ہیں کہ 2 درہم ملیں گے، تو یہ تو پھر عجیب مسئلہ ہے بھائی۔ دھیرے دھیرے جمع کرتے گئے اور اس کے بعد پتہ چلا کہ صاحب غنی بہادر ہے۔ اور فرما رہے ہیں اب فرشتہ وہ آیا مانگ رہا ہے، اور فرما رہے ہیں کہ پروردگار میں آیا ہوں
تیرے نبی کی مسجد ہے, کسی نے کچھ نہیں ملا. اچھا کچھ بیٹھے ہوئے بھی تھے, میں عرض کر رہا تھا نا کہ وہ دیکھنے والے اور ہوتے ہیں. ایک مرتبہ اس نے دست دعا بلند کیا, کہا پروردگار تو گواہ ہے نا, یہ تیرے نبی کی مسجد ہے, یہ تیرے نبی کی مسجد ہے, اور میں یہاں سے خالی ہاتھ جا رہا ہوں, پروردگار تو گواہ رہنا. اب غور کر رہے ہیں آپ, پوری توجہ چاہ رہا ہوں, دیکھیں میری طرف دیکھتے رہیے گا. اب ہو رہی ہے نماز, اور علی کس کیفیت میں ہے؟ قیام سے رکوع کی طرف جا رہے ہیں. اللہ نے ارادہ کیا, توجہ چاہ رہا ہوں, اللہ نے ارادہ کیا, علی نے اشارہ کیا. اور فرما رہے ہیں آپ, معلوم ہوا اگر مانگنا ہے تو مانگنے کا سلیقہ سیکھو. ارادہ اس کا ہوگا, اشارہ ان کا ہوگا. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. غور کر رہے ہیں آپ, ارادہ اس کا, اشارہ ان کا. ایسے ملتی ہے خیرات. یہ انسانوں کو بعد میں آیا, فرشتوں کو پہلے آ گیا تھا. یتیمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا, یہ قرآن کی آیتیں ہیں. مسکین, یتیم, اسیر. یہ مسکین و یتیم و اسیر نہیں تھے, یہ تو فرشتے تھے جو مسکین بن کے آئے, یہ فرشتے تھے جو یتیم بن کے آئے, یہ فرشتے تھے جو اسیر بن کے آئے. فرشتوں نے بتایا کہ دیکھو ہم وہاں علیہ السلام ہیں, لیکن جب ان کے دروازے پہ آئیں گے تو کیا بن کے آئیں گے؟ تہذیب سکھا رہے ہیں کہ دیکھو اس طرح آؤ مانگو, اور روٹیاں ادھر سے جا رہی ہیں. اور فرما رہے ہیں آپ, یعنی میں کہوں تبرک ادھر سے جا رہا ہے, قرآن ادھر سے آ رہا ہے, بڑے گہرے تعلقات ہیں. اور فرما رہے ہیں آپ, بیٹا ان کا ہے, پیدا خدا کے گھر میں ہو رہا ہے, روٹیاں ان کے گھر میں پک رہی ہیں, کھائی وہاں جا رہی ہیں. کیا تعلقات ہیں. اچھا جن کے گھر کے تعلقات ابلیس کے خاندان سے ہوں, ان کے بارے میں مجھے کوئی ٹپڑی نہیں کرنا ہے. اور فرما رہے ہیں جو غدیر کا اعلان سل کے پھوکا ہو جائیں. میں کل عرض کر رہا تھا نا کہ حافظ کے سر پہ پتھر مارا گیا, اور سن رہے ہیں آپ, توجہ فرما رہے ہیں آپ. بہت سے لوگوں کو ایسی مجلسوں سے تکلیف ہوتی ہے کہ جہاں غدیر بیان ہو رہی ہے, جہاں فضائل بیان ہو رہے ہیں, جہاں چھتیں اڑائی جا رہی ہیں, جہاں نوجوان نعرے لگا رہے ہیں. اور فرما رہے ہیں بھائی نعرہ حیدری بھی جو آپ نے لگایا ہے, نعرہ حیدری کہاں سے سیکھا ہے آپ نے؟ میں نوجوانوں سے پوچھ رہا ہوں کہاں سے سیکھا ہے؟ اور بعض نوجوان نعرہ لگاتے ہیں, کیا کہہ کے لگاتے ہیں بھائی, کیا کہتے ہیں آپ؟ سنیے کیا کہا جاتا ہے؟ دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری, یہی کہا جاتا ہے نا. تو یہ دونوں ہاتھ بلند کرنا سیکھا کہاں سے؟ آئیے غدیر کے میدان میں, دونوں ہاتھوں پہ علی. غدیری نعرہ ہے بھائی, ہر نعرہ اس کا ایک محل ہے, ہر نعرہ ایک محل ہے. اسی لیے والد صاحب کہتے ہیں کہ مجلس کا ربیع الاول کے تبرک مجلس میں نہ بانٹیے. بھائی ہم دیکھیے, ہم تو کہہ نہیں سکتے, ہم تو دوہرا سکتے ہیں. ان کی اجازت کے بغیر میں نہ کوئی اعلان کر سکتا ہوں, اور نہ میں تو چھوٹے بھائیوں سے میں تو کچھ کہہ بھی نہیں سکتا. میں تو خالی بتا رہا ہوں کہ موقع محل ہوتا ہے نعرے کا. کافروں سے لڑائی ہو رہی تھی تو کیا نعرہ بلند کیا گیا؟ کافروں سے جب جنگ ہو رہی ہے تو آپ غور کرتے چلیے, بدر میں لڑائی ہو رہی ہے, کہا اللہ اکبر, تو کہ سامنے کافر ہیں.
اور وہ جو جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والا تھا، جس کا نام کتابوں میں ملتا ہے مسلمہ کذاب، جب اس سے لڑائی ہو رہی تھی تو نبی کے لشکر والے کیا نعرہ بلند کر رہے تھے؟ محمد رسول اللہ۔ تو جیسا مد مقابل ویسا نعرہ، اور فرما رہے وہاں کافر تھے، کہا لا الہ الا اللہ، یہاں نبوت کے منکر تھے، کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، جہاں ولایت کے منکر ہیں وہاں کہا دونوں ہاتھ بلند کر کے علی ولی اللہ۔ اور فرما رہے ہیں اب جب علی کے فضائل سنے تو کہنے لگے ایسی مجلسوں میں نہ جائیے۔ تو کیسی مجلسوں میں جائیں گے؟ ہمیں یہاں سو جائیں جا کے کرنٹ افیئرز پڑھے جائیں گے؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ لگ رہا ہے کہ الجزیرہ کھولے دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے، وہ تو ہم کو آپ سے زیادہ معلوم ہے، خدا کی قسم۔ جہاں کی آپ خبریں سن رہے ہیں وہاں جا کے دیکھ بھی چکے ہیں۔ کرنٹ افیئرز میں نے مجلس میں رلا دیا، فضائل بیان ہو گئے، اب تو کہنے والے بھی تھک گئے۔ میں نے عرض کیا تھا نا کہ ہم نے صحت پہ اثر ہی نہیں پڑ رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم کو معلوم ہے ارے ہمارے بزرگ جوہلا نہیں تھے۔ اور فرما رہے ہیں میں نے عرض کیا ہے کہ یہ لکھنؤ ہے، یہ لکھنؤ ہے، مذاق نہیں ہے۔ چاہے جتنا ڈاؤن فال ہو جائے مگر رہے گا انیس و دبیر کا مدفن۔ انیس و دبیر کا مدفن ہے، یہ ولایت کا شہر ہے، یہ ولایت کا شہر ہے۔ بڑی بڑی کتابیں یہاں لکھی گئی ہیں۔ اور وہ جو غدیر کا دشمن تھا اس کا انجام کیا ہوا؟ وہ جو کہہ رہا تھا پروردگار یہ حق ہے تو آسمان سے عذاب نازل کر۔ بھائی کل ہی کی تو بات میں عرض کر رہا تھا، بھائی ضمناً سنیے اور اس کے بعد کچھ اور عرض کروں آپ کی خدمت میں۔ بھائی ڈائریکٹ پتھر پڑا، نہ دائیں نہ بائیں، اور فرمانے حالانکہ پھینکا پرندے نے تھا۔ بھائی خدا نے بتایا کہ دیکھو جب پرندہ بھی ہماری طرف سے آتا ہے تو خطا نہیں کرتا۔ اور فرما رہے ہیں آپ، اور تمہارا بنایا ہوا امام بھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر ٹیڑھا ہو جاؤں، سنتے جائیے گا، وہاں ایک پتھر پڑا، ارے یہ چالاک تھا، مکار تھا، بدبخت تھا، منحوس تھا، یہ اور بات کہ مقدس مجمع کے ساتھ تھا، مگر ضروری تو نہیں ہے کہ صفوف ملائکہ میں بیٹھنے والا ہر شخص ملک ہو۔ ضروری تو نہیں ہے کہ ہر ایک فرشتہ ہو، ہر ایک ملک ہوئے۔ اور فرما رہے ہیں وہیں تو ابلیس بھی تھا۔ اب اسی غدیری مجمع میں وہیں حارث بھی آیا، اب اس کو برداشت نہیں ہوا۔ دیکھیے ہر ایک کا ہاضمہ اتنا مضبوط نہیں ہوتا ہے۔ اور فرما رہے ہیں اسی لیے لوگ کہتے ہیں کہ مجلسوں میں نہ جائیے، یہ ذکر نہ سنیے، انہوں نے خود ہی مارا ہے، خود ہی روتے ہیں۔ یہ سب باتیں اس لیے ہوتی ہیں کہ جب جانتے ہیں کہ تھوڑی دور آئیں گے پھر اور پاس آئیں گے، پھر اور پاس آئیں گے، اور بعد میں جب پتہ چل جائے گا تو ہم ہی کو آئینہ دکھائیں گے۔ بس جلدی سنیے گا، اس کو معلوم تھا کہ عذاب نہیں آئے گا۔ بھائی توجہ سن رہے ہیں آپ؟ اس کو معلوم تھا عذاب نہیں آئے گا۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن نے ضمانت لی ہے بھائی جب تک نبی ہے عذاب آ نہیں سکتا۔ متوجہ ہیں آپ؟ قرآن کہہ رہا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ اے میرے حبیب، اے میرے طٰہٰ، اے مدثر، اے مزمل، اے کالی کملی اوڑھنے والے، جب تک آپ ہیں عذاب نہیں آئے گا۔ حارث کو معلوم تھا نبی ہیں اور غدیر کے میدان میں ہیں، عذاب آ نہیں سکتا، مگر خدا نے کلیہ بدل دیا، قاعدہ بدل دیا کہ دیکھو ہم نے یہ ضرور کہا تھا کہ عذاب نہیں آئے گا، مگر یاد رکھنا ہر ایک بچ جائے گا، علی کا دشمن نہیں بچے گا۔
ممبر ہے، ایک غدیر کا ممبر ہے. ہر ممبر پہ دھوکہ نہ کھا جائیے گا. ایک ممبر وہ ادھر دربار یزید میں رکھا ہے. اور کر رہے ہیں آپ؟ دیکھیے میں کہاں سے کہاں لے آیا آپ کو. ممبر غدیر سے میں کہاں پہنچ گیا. ایک ممبر رکھا ہے دربار یزید میں، اور یزید کہہ رہا ہے خطیب سے ہر خطیب بھی معتبر نہیں ہوتا، جیسے ہر ممبر معتبر نہیں ہوتا. ممبر غدیری ہونا چاہیے اور خطیب ولائی ہونا چاہیے، مقصر نہیں ہونا چاہیے. اور فرما رہے ہیں آپ. اور یزید نے کہا کہ ذرا اس ممبر پہ بیٹھو. بھائی اب سنتے چلیے گا، تاریخ ہے. اس ممبر پہ بیٹھ جاؤ اور میرے فضائل بیان کرو. کس کے؟ یزید کہہ رہا ہے اپنے لیے. میرے فضائل بیان کرو، میرے باپ کے فضائل بیان کرو، میرے دادا کے فضائل بیان کرو. ہاں واہ بھائی، واہ واہ واہ. آپ غور فرما رہے ہیں آپ. بادشاہوں کا مزاج ایسا ہی ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں بھائی ایسا ہے، ہم ظلم کرنے جا رہے ہیں، ذرا فتوے تیار رکھنا. یہ درہم رکھیں، یہ دینار رکھیں. بھائی ہر زمانے میں فتوے بکیں، آج بک رہے ہیں تو کون سی بات ہے. ریٹ بڑھ گیا ہے. اور ریٹ بڑھ گیا ہے. جیسے ٹماٹر کے بھاؤ بڑھ گئے، ایسے فتووں کا ریٹ بڑھ گیا. اور فرما رہے ہیں آپ. وہ کہیں گے بیٹھ جاؤ ذرا فضائل بیان کرو. جب اس نے کہا وہ اتنا منحوس بدبخت وہ شروع بھی ہو گیا، وہ ان کے فضائل بیان کر رہا ہے. میں نے عرض کیا تھا نا کہ جن کا شجرہ پڑھ دیا جائے تو قیامت ہو جائے، وہ شروع ہو گیا. اور فرما رہے ہیں آپ. بھائی اس جملے پہ میں داد چاہتا ہوں آپ کی، اور کہیں اور نہ لے جائیے گا. جہاں کہوں وہیں رکھیے گا. میں کہنے کا ذمہ دار ہوں، آپ کی سمجھ کا ذمہ دار میں نہیں ہوں. اور فرما رہے ہیں آپ. اس نے کہا بیٹھو، تم ابو سفیان کے فضائل بیان کرو، تم میرے باپ کے فضائل بیان کرو، تم میرے فضائل بیان کرو. وہ بیٹھ کے شروع بھی ہو گیا، وہ شروع ہو گیا. تبھی سے ہمارا بھروسہ اٹھ گیا. ارے سرکاری ملا، سرکاری ملاؤں پہ نہ جائیے گا. سرکاری ملا ایسے ہی ہوتے ہیں. وہ بیٹھ کے شروع ہو گیا. یہاں چوتھے امام بھی وہیں موجود ہیں. اور کہنے لگے یزید، ایک مرتبہ خطیب کو روکا، کہیں گے رک جا، رک جا. کیا مخلوق کی رضا کے لیے اللہ کو ناراض کر رہا ہے؟ تو نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں خرید لیا. ایک مرتبہ یزید سے کہنے لگے یزید اتاذن لی ان اسعد هذه الاواد، کہ بھئی مجھے بھی ذرا بتا کہ میں ان لکڑی کے تختوں پہ بیٹھ جاؤں. ممبر نہیں کہا ہے، کیا کہہ رہے ہیں؟ لکڑی کے تختے. ارے احترام ممبر تو تب ہوگا جب یہ معلوم ہو کہ ممبر کیا ہے. بھائی جہاں ابو سفیان کی، معاویہ کی، یزید کی مدح ہو، وہ ممبر نہیں ہے، لکڑی کا تختہ ہے. اور فرما رہے ہیں آپ. اب کہاں بیٹھ جاؤں؟ اب تھا یزید مگر جاہل نہیں تھا. یہ جاہل نہیں تھا یزید، یہ سمجھ لیجئے گا، جاہل نہیں تھا یزید. اس کا بیٹا ہے، اس کا نام بھی معاویہ ہے، معاویہ ثانی جس کو کہا جاتا ہے. اب یزید گھبرا رہا ہے، اور لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ بھائی ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں توق ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ان لکڑی کا تختوں پہ بیٹھ جاؤں. توجہ فرما رہے، تاریخ ہے. اور یزید ڈر رہا ہے، تو اسے ڈرنے کی تو کوئی بات ہے نہیں. بھائی لوکیشن بھی تو دیکھیے آپ. بھائی یہ سعید الملت ہال ہے، شیعہ کالج ہے، یہاں مجلس ہو رہی ہے. وہاں امام زین العابدین، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، کہہ رہے بھائی میں بولوں. اور یزید گھبرا رہا ہے. لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی بولنے دو، جانے دو، کیا کہیں گے یہ. اور ایسے موقع پہ کیا کہیں گے کہ جب یہ قید و بند میں ہیں، اسیر ہیں. کہنے لگا خدا کی قسم اگر یہ منبر پہ گئے، بھائی یزید کے جملے تاریخ میں محفوظ ہیں، خدا کی قسم اگر یہ منبر پہ گئے تو منبر سے اتریں گے نہیں جب تک کہ فضیحت نہ کریں ابو سفیان کی اور آل ابو سفیان کی. یہ خاندان رسالت ہے، تم نہیں جانتے ہو، لیکن عوامی دباؤ. اور امام منبر پہ گئے. بھائی سنتے چلیے گا، عوام کا دباؤ. لوگوں نے کہا ارے جانے دو، اتنا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم تو گھبرائے جا رہے ہو.
وہ جانتا تھا کہ یہ کون ہے. خدا کی قسم آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ کیا سید سجاد در خیبر نہیں اٹھا سکتے؟ اٹھا سکتے ہیں. سید سجاد کے پاس وہ شجاعت ہے کہ 2 انگلیوں پر در خیبر ہو، مگر وہ علی کے لیے تھا، یہ ان کے لیے ہے. علی فاتح خیبر ہیں، یہ فاتح شام ہیں. اور فرما رہے ہیں ممبر پہ گئے اور طولانی خطبہ ہے، میں اس کے اجزاء آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کیونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. سنتے چلیے. ایک مرتبہ ممبر پہ گئے اور اللہ کی حمد و ثنا کی. غور کیجئے کہ سامنے جو مجمع ہے وہاں دربار میں شیاطین بنی امیہ بیٹھے ہیں، بنی امیہ کے شیطان سب بیٹھے ہیں. اور فرما رہے ہیں آپ ایسے ہیں کہ وہ ابو سفیان کی تعریفیں سن رہے ہیں اور مولا علی پہ 70 برس تبرہ کروایا ہے. اور فرما رہے ہیں آپ کتنے برس تبرہ ہوا ہے مولا علی پر. اور وہاں ان کے مجمع میں چوتھے امام کہہ رہے ہیں اللہ کی حمد و ثنا کے بعد کہنے لگے لوگوں سنو، اعتنا بستتن وفضلنا بسبع. اللہ نے ہم کو 6 خصوصیتیں دی ہیں اور 7 میں ہم کو دنیا پر فضیلت دی ہے. بھائی توجہ فرما رہے ہیں آپ، اللہ نے ہم کو 6 خصوصیتیں دی ہیں اور 7 میں ہم کو دنیا پر فضیلت دی ہے. 6 خصوصیتیں کیا؟ کہ ہم میں کرم ہے، ہم میں شجاعت ہے، ہم میں علم ہے، ہم میں حلم ہے. یہ امام گنوا رہے ہیں العلم والحلم والشجاع والفصاحہ والکرامہ والمحبت فی قبول قلوب المومنین. ہم کو علم دیا ہے، ہم کو فصاحت دی ہے، ہم کو شجاعت دی ہے، ہماری محبت کو لوگوں کے دلوں میں راسخ کیا ہے. اور 7 ایسی فضیلتیں ہیں جو ہمارے علاوہ کسی اور کو نہیں دی ہیں. منا نبی المختار، نبی ہم میں آیا ہے. ومنا صدیق، صدیق ہم میں آئے. وہ دنیا کے بنائے ہوئے صدیق اور فرما رہے ہیں آپ یہ اللہ کا بنایا ہوا صدیق ہے. مولا علی کو کہہ رہے ہیں کس میں؟ بنی امیہ کے شیاطین میں. من صدیق ومن طیار، جعفر طیار ہم میں. اور فرما رہے ہیں مولا علی کے بڑے بھائی جنگ موتا میں جن کے ہاتھ قلم ہوئے. ومن صدیق ومن طیار ومن اسد اللہ ورسولہ، وہ اسد اللہ جناب حمزہ وہ ہم میں. ومن سبطہ ہذہ الامہ، جوانان جنت کے سردار ہم میں. غور فرما رہے ہیں آپ یہ کون کہہ رہا ہے؟ چوتھے امام. اور وہاں پہ یزید اور یزید کے ہم نوا اہل بیت کے فضائل سن رہے ہیں. کہنے لگے دیکھو ہم کو پہچانو، 6 فضیلتیں ہیں اور 7 امتیازات ہیں جو ہمارے علاوہ کسی کو نہیں ملے. منا سبطہ ہذہ الامہ ومنا سیدہ نساء العالمین، وہ فاطمہ زہرا ہم میں. ومنا مہدیوہا، اس امت کا مہدی ہم میں. اور اس کے بعد عجیب و غریب جملے خطبے کے، عجیب و غریب جملے. کہنے لگے یا ایھا الناس من عرفنی فقد عرفنی ومن لا یعرفنی انباتہ بحسبی ونسبی. اے لوگوں جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا میں اس کو اپنا حسب و نسب سنائے دیتا ہوں. بھائی بات وہیں پہ آ گئی. پیوند والا طبقہ اور حسب نسب والے اور. میں اپنا حسب نسب سنائے دیتا ہوں. انا ابن مکہ والمنی، انا ابن زمزمۃ والصفا. میں مکے کا بیٹا ہوں، میں منی کا بیٹا ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس نے اپنی ردا میں حجر اسود کو خانہ کعبہ میں رکھا. میں اس کا بیٹا ہوں جس نے 2 ہجرتیں کی، 2 تلواروں سے لڑا، 2 مرتبہ بیعت کی، 2 مرتبہ قبلے کی تحویل کی. میں اس کا بیٹا ہوں، میں علی مرتضیٰ کا بیٹا ہوں. اور فرما رہے ہیں رسول اپنا تعارف کرا رہے ہیں. کون؟ چوتھے امام. بھائی بڑا طویل خطبہ ہے مگر خدا کی قسم آج نبی محرم ہے اور بالکل دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. اجمالاً عرض کر رہا ہوں میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس کو براق پر وہاں بلایا گیا. میں اس کا بیٹا ہوں کہ ملائکہ سما نے جس کے پیچھے نماز پڑھی.
یہ اپنا حسب نسب بیان کر رہے ہیں یزیدیوں کے مجمع میں، اور فرما رہے ہیں ایک مرتبہ یزید بھی گھبرا گیا. یہ جو چھوٹے چھوٹے یزید گھبراتے ہیں، کیوں گھبراتے ہیں؟ کیونکہ ان کے ابا گھبرا گئے. ایک مرتبہ وہاں تو خطیب کو لگایا تھا جا کے فضائل بیان کر، یہاں مؤذن کو لگا دیا. مؤذن سے کہا اذان دے، اذان، جلدی کھڑا ہو جا. بھائی ہر مؤذن بھی معتبر نہیں ہے، جیسے ہر ممبر معتبر نہیں، ہر خطیب معتبر نہیں. توجہ فرما رہے آپ؟ کہا جلدی سے اذان دے. اب وہ اذان دینے کھڑا ہو گیا. جیسے ہی اس نے اذان دینا شروع کی، امام خاموش ہو گئے. اس نے کہا لا الہ الا اللہ، امام نے کہا حق ہے. جیسے ہی کہا محمد رسول اللہ، بس اب وہیں پر کل کی گفتگو ذہن میں ہے. طلحہ کے بیٹے نے کیا کہا تھا؟ کربلا میں کون جیتا؟ امام نے کہا تھا جب تک اذانوں میں ہمارے جد کا نام ہے، یاد ہے؟ جو نہیں تھے ان کے لیے دوبارہ عرض کر دوں، ہمارے جد کا نام ہے تو کربلا کے فاتح ہم ہیں. یہاں مؤذن نے جیسے ہی رسول کا نام لیا، رسول نے ایک مرتبہ چوتھے امام نے فرمایا ہے مؤذن بس یہیں پہ رک جا. اور یزید کو دیکھ کے کہنے لگے خدا کی قسم بتا یہ تیرے جد کا نام ہے یا میرے؟ تیرے جد کا نام ہے یا میرے؟ اور فرمانے کون کہہ رہا ہے؟ چوتھے امام. تیرے جد کا نام ہے یا میرے جد کا نام؟ اب بتا یزید، جس کے جد کا نام اذانوں میں ہو، جس کے جد کا نام اذانوں میں ہو، اسی کی ذریت اس طرح دربار میں کھڑی ہو. اور فرما رہے ہیں ان کا نام اذانوں میں لیا جا رہا ہے، انہی کی نواسی دربار میں کھڑی ہے. علی اور زہرا کی بیٹی حسب نسب بیان کر رہی ہیں. جانتے ہو ہم کون ہیں؟ بھائی یہ وہ انقلاب تھا جس کی توقع شیاطین بنی امیہ کو بھی نہیں تھی کہ زین العابدین ایسا خطبہ دیں گے. یہی سے انقلاب کا آغاز ہے. تعارف کرا رہے ہیں کربلا تک، کربلا کو دربار یزید تک پہنچا دیا. اور فرما رہے ہیں اب آج محرم کی 9ویں تاریخ ہے. آج کے دن کی کچھ خصوصیتیں ہیں، کچھ خصوصیتیں ہیں آج کے دن کی. اور کل 10ویں کا جب سورج طلوع ہوگا تو آپ کو بہتر معلوم ہے. وہ بڑا انتظام تھا، بڑا اہتمام تھا. اب کل گھروں سے تعزیے بھی رخصت ہو جائیں گے. اب نہ یہ سبیلیں ہوں گی، نہ یہ مجمع ہوں گے. اور اب جیے تو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے. جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے. بہت رویا، بہت آپ نے گریہ کیا، مگر خدا کی قسم اس ایک آنسو کا حق بھی ہم ادا نہیں کر سکتے جو شہزادی زینب کی آنکھوں سے کوفے کے بازاروں میں نکلا تھا. اللہ اکبر. خدا آپ کے جذبوں کو سلامت رکھے، خدا جوانوں کو سلامت رکھے، خدا جوانوں کے جذبوں کو سلامت رکھے، خدا آپ کے ماتمداری کے جذبے کو سلامت رکھے، خدا آپ کے مجلسوں میں شرکت کے جذبے کو سلامت رکھے، خدا آپ کے ماں باپ کا سایہ آپ پر دراز کرے. حسین 9 محرم کو عصر کے وقت فامت تاسوعا فحسر علیہ السلام، 9 محرم کو حسین کربلا کے میدان میں گھر گئے. یہی سنتے ہیں نا 9 بجے مجلس شب عاشور یہی منعقد ہوگی. وقت کی پابندی سے اس میں شرکت کی گزارش ہے. حسین کل 10ویں محرم، حسین کا عالم یہ تھا کہ صبح ہوئی اور کہنے لگے علی اکبر اذان دو.
علی اکبر میرے لال اذان دو، تم میرے نانا کی تصویر ہو. اور علی اکبر 3 دن کی پیاس ہے، مگر میرے لال کوشش کرنا کہ اتنی بلند آواز سے اذان دو کہ خیمے میں بہن زینب سنے. کہا آقا آپ نے اپنی بہن کا نام لیا، مجھے صغرا یاد آ گئی کہ بابا کچھ ایسا انتظام کیجئے کہ خیمے میں آپ کی بہن سنے اور مدینے میں ہماری بہن سنے. صبح کے وقت اذان علی اکبر بلند ہوئی. جناب صغرا کے ہاتھ میں اسی وقت وضو کے لیے ظرف، پانی ہاتھ میں. ایک مرتبہ کچھ اذان کی آواز ایسی سنائی دی کہ لگا کہ بھیا علی اکبر آ گئے. وہ ظرف ہاتھ سے چھوٹا، دروازے پہ کھڑی ہو گئی. جناب ام سلمہ نے کہا بیٹی کیا بات ہوئی؟ کہا نانی ایسا محسوس ہوا کہ بھیا علی اکبر اذان دے رہے ہیں. علی اکبر نے اذان دی. ایک تیر اور اس کے تعاقب میں ہزاروں تیر. حسین کا آدھا لشکر شہید ہو گیا. اور حسین کا عالم کیا ہے؟ حسین کا عالم کیا ہے روز عاشور؟ جو کل کے اعمال ہوں گے، جو کل طریقہ ہوگا، بلکہ آج بعد غروب یہ طریقہ ہوگا. کیا آستینیں چڑھی ہیں، گریبان چاک ہیں، بال بکھرے ہوئے ہیں. اور سلام کو اس لیے منع کیا جاتا ہے کہ سلام سلامتی کی دعا ہے. جس روز زہرا کا بھرا گھر اجڑ گیا ہو، منہال نے کہا چوتھے امام سے آقا شہادت آپ کے خاندان کی میراث ہے، اتنا کیوں روتے ہیں آقا؟ کہا منہال یعقوب کا ایک بیٹا بچھڑ گیا تھا، یعقوب نبی کا ایک بیٹا بچھڑ گیا تھا یوسف جیسا. حالانکہ یعقوب کو یقین تھا کہ یوسف زندہ ہیں، مگر 80 برس روئے. مگر وہ کیسے نہ روئے کہ جس نے اپنی آنکھوں کے سامنے علی اکبر کے سینے میں برچھی کی ہنی دیکھی ہو، جس نے ایسے 18 جوانوں کو دیکھا ہو کہ جن کی دنیا میں کوئی نظیر نہیں ہے. بس سنیے گا، وقت کم ہے. علی اصغر کو دفن کرنے کے بعد، علی اکبر کا جنازہ اٹھانے کے بعد، عباس کا خون میں ڈوبا ہوا علم لانے کے بعد، ابا کے دامن میں یتیم بھتیجے کے پامال ٹکڑے لانے کے بعد، اون و محمد کے جنازے اٹھانے کے بعد، دوستوں کے لاشیں اٹھانے کے بعد، اب کوئی نہیں ہے جو حسین کی مدد کرے. بس حسین آئے، خیمے کے دروازے پر آئے اور کہنے لگے زینب، اے سکینہ، اے رباب، اے ام کلثوم، تم سب پر حسین کا آخری سلام. ایک مرتبہ بہن نے کہا بھیا اس طرح دروازے سے نہ رخصت ہوئیے بھیا، بھیا خیمے کے اندر آئیے. اللہ اکبر. بیویوں کے جھرمٹ سے حسین اس طرح سے رخصت ہو رہے ہیں جیسے کل گھروں سے تعزیے رخصت ہوں گے. خدا حافظ، خدا حافظ، خدا حافظ. سب سے رخصت ہوئے. ایک مرتبہ خیمے کے باہر نکلے، چھوٹے چھوٹے بچوں نے ابا کا دامن تھام لیا. یہ کون بچے ہیں؟ وہ کہ جن کے گھر کے بڑے کربلا میں شہید ہو چکے. حسین کی ابا کا دامن تھاما اور کہنے لگے آقا ہمارے بڑے تو مارے گئے آقا، اب ہم کو کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں؟ اللہ اکبر. بے کسی حسین. چھوٹے چھوٹے یتیم بچوں کے چہرے دیکھے. ایک مرتبہ آسمان کا رخ کیا، کہا پروردگار بتا میں ان کو کس کے حوالے کروں. بچوں کو سمجھایا. ایک مرتبہ راہوار کے قریب آئے اور کچھ دیر حسین راہوار کے قریب رکے رہے. دائیں دیکھا، بائیں دیکھا. اب تک یہ نہ ہوتا تھا جو آج ہو رہا ہے. حسین جب بھی راہوار کے قریب جاتے تھے
عباس دوڑتے تھے، علی اکبر زانوں کو خم کرتے تھے، قاسم ہاتھوں کا سہارا دیتے تھے، مگر آج حسین داہنے اور بائیں دیکھ رہے ہیں، اس لیے کہ نہ عباس ہیں، نہ علی اکبر ہیں، نہ قاسم ہیں، نہ محمد ہیں۔ مزاج شناس بہن زینب سمجھ گئی، آگے بڑھی، کہا بھیا عباس نہیں، علی اکبر نہیں، ہم ہیں بھیا، اے بھیا سہارا لیجئے، بھیا راہوار پہ سوار ہو جائیے۔ اللہ اکبر، ایسی محبت کی مثال کائنات میں نہیں ہے جو ایسی بھائی اور بہن میں ہے۔ زینب اور حسین کہنے لگے بھیا سہارا لیجئے اور راہوار پہ سوار ہو جائیے۔ حسین نے بہن کا سہارا لیا اور گھوڑے پہ سوار ہو گئے، کہنے لگے زینب ہم جا رہے ہیں، زینب اب یہ کنبہ تمہارے حوالے، اب یہ کنبہ تمہارے حوالے، سب کا خیال رکھنا زینب، سید سجاد کا بھی خیال رکھنا، زینب بد دعا نہ کرنا زینب، اور زینب دو باتوں کا خصوصی خیال رکھنا، ایک تو زینب اس بھائی کو نماز شب میں نہ بھولنا، اور زینب میری سکینہ کا خیال رکھنا، اور میری بچی سکینہ، اور میری 4 برس کی بچی جو میرے سینے پہ سونے کی عادی ہے، جب رات آئے اور سکینہ ہمارے بارے میں سوال کرے تو سکینہ کو بہلا لینا، زینب جاؤ خیموں میں جاؤ، اور زینب کچھ بھی ہو جائے خیموں سے باہر نہ نکلنا، زینب جاؤ۔ زینب خیموں میں گئیں، حسین نے راہوار کو ایڑ لگائی، گھوڑا آگے نہیں بڑھا، ایک مرتبہ ذرا سا جھکے اور کہنے لگے میرے نانا کی سواری کے گھوڑے تو بھی پیاسا ہے؟ بس یہ آخری زحمت ہے، اس کے بعد میں تجھے کوئی زحمت نہیں دوں گا۔ پھر ایڑ لگائی، رہوار آگے نہیں بڑھا، ایک مرتبہ گھوڑے کی گردن میں باہیں ڈالی اور کہنے لگے اے ذوالجنا اب اس کے بعد ہم تجھے زحمت نہیں دیں گے، اور ہاں ذوالجنا 2 باتوں کا خیال رکھنا، ایک تو جب ہم زین سے گرنے لگے تو ہمیں وہاں اتارنا جہاں ہمارا اکبر ہو، اور اے ذوالجنا اس کے بعد خیموں پہ آ کے خبر کر دینا کہ اب ہم نہیں رہے۔ ذوالجنا نے سر سے سمو کی طرف اشارہ کیا، اب جو دیکھا تو 4 برس کی بچی سمو کو تھامے ہوئے بیٹھی ہے۔ اے ذوالجنا میرے بابا کو مقتل میں نہ لے جا، اس لیے کہ جو بھی گیا وہ واپس نہیں آیا۔ حسین گھبرا کے اترے، ایک مرتبہ کہنے لگے اے میری بچی سکینہ میرے گھوڑے کے پاؤں نہ پڑو سکینہ، تم سیدانی ہو۔ میر انیس کہتے ہیں کہ بچی نے رو کے کہا کہ نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا، میں رات کو جنگل میں چلی آؤں گی بابا، میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا۔ فرمایا نکلتی نہیں سیدانیاں باہر، سینے پہ سلائے گی تمہیں رات کو مادر۔ وہ کہتی تھی سوئیں گے کہاں پھر علی اصغر، شاہ نے کہا صبر کرو باپ کو دل بھر، شب ہوئے گی اور دشت میں ہم ہوئیں گے بی بی، اصغر میرے ساتھ آج وہیں سوئیں گے بی بی۔ اس نے کہا بس دیکھ لیا آپ کا بھی پیار، میں آپ سے بولوں گی نا اب یا شہ ابرار، اچھا نہ اگر کیجے گا جلد آنے کا اقرار، مر جائے گی اس شب کو طلب کر یہ دل ابرار۔ ارے کیسی ہیں یہ باتیں، میرا دل روتا ہے بابا، ارے گھر چھوڑ کے جنگل میں کوئی سوتا ہے بابا۔ اصغر کبھی ساتھ آپ کے اب تک نہیں سوئے، اصغر کبھی ساتھ آپ کے اب تک نہیں سوئے،
بہلا لیا اماں نے اگر چوک کے روئے، شفقت یہ مجھے پر تھی کہ بے چین نہ ہوئے، ارے یوں پیار کروں جس سے وہ یوں ہاتھ سے کھوئے، جیتے رہیں فرزند کہ سب نور نظر ہیں، میں آپ کی بیٹی ہوں وہ اماں کے پسر ہیں۔ شاہ نے کہا اب صبر کرو باپ کو جانی، شاہ نے کہا اب صبر کرو باپ کو جانی، کچھ دیتی ہو عباس کو پیغام زبانی، کچھ دیتی ہو عباس کو پیغام زبانی، اودے ہیں لبے لال یہ ہے تشنہ دہانی، وہ ملتا ہے تو بی بی کے لیے لاتے ہیں پانی، ارے محبوب الہی کے نواسے سکینہ، ہم بھی تو کئی روز کے پیاسے ہیں سکینہ، دائنی سکینہ دائنی لعلی آتی کی بالماء، اے سکینہ اے سکینہ اے سکینہ ہمیں جانے دو، شاید ہم تمہارے لیے تھوڑا سا پانی لے آئیں۔ بس بچی نے رو کے کہا بابا اب پانی کا کیا فائدہ، اب تو 6 مہینے کا بھیا بھی مارا گیا، جاؤ بابا خدا حافظ، جاؤ بابا خدا حافظ، اے بابا مگر رات آئے گی بابا ہم کو بلا لینا، حسین گئے پھر حسین واپس نہ آئے، تھوڑی دیر کے بعد ذوالجناح دوڑتا ہوا آیا اور ایک مرتبہ خیمے کے باہر ٹاپوں کو پٹکنا شروع کیا، سکینہ یہ سمجھی کہ شاید بابا آ گئے، انا للہ سنیے شاید بابا آ گئے، اب جو خیمے کا پردہ ہٹایا دیکھا زین خالی ہے، ذوالجناح زخمی ہے، جگہ جگہ زخم، باگیں کٹی ہوئی، رکابیں کٹی ہوئی، بابا کا امامہ معلق، پیشانی خون میں غلطہ، ایک مرتبہ بچی نے رو کے کہا اے ذوالجناح اے میرے بابا کے ذوالجناح، ارے تو یہی تو بتانے آیا ہے کہ اماں بیوہ ہو گئی، تو یہی تو بتانے آیا ہے کہ ہم یتیم ہو گئے، اے ذوالجناح بس ایک سوال کا جواب دے، وقت صبح بابا کو پانی ملا یا میرا بابا پیاسا مر